الحمدللہ صاحب الجلال والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ چوتھے پاری کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے فرمائی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ نیکی کے کمال درجے تک تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس چیز کو دیں گے جو ان کے کام کی نہ ہو، جو چیز کسی کام نہیں آ رہی ہو نا اس کو دین کے لیے خرچ کر دیں گے، اس کو دین کے لیے دے دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح اصول ارشاد فرما دیا کہ تم نیکی کے کمال درجے تک نہیں پہنچ سکو گے، کامل مؤمن نہیں بن سکتے، تم کامل مؤمن شمار نہیں ہوگے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہ سیکھ جاؤ۔ جن کے مکتبے ہوتے ہیں، کتابوں کا کام ہوتا ہے نا، ان کی وہ کتابیں جو بک نہیں رہی ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں۔ جن کی کپڑوں کی فیکٹریاں ہیں، ان کے وہ کپڑے جو بچ جاتے ہیں اس کو وہ زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ مال دے جس کی وہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہے۔ عمدہ مال دے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمدہ مال ہی ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی خصوصیات کو بیان کیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ میں، اور وہ اپنی تعمیر کے دن سے ہی مبارک ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے انوارات سے آج کون سے مسلمان جو ہے واقف نہیں؟ مکہ مکرمہ کے انوارات، اس کی تجلیات اور اس کی رحمتیں انسانوں نے مشاہدہ کی ہیں، ہر بندہ اس سے واقف ہے، ساری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قوت کا ایک اہم ترین اصول بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں افتراق نہ کرو، علیحدہ علیحدہ نہ ہو جاؤ، مسلمان بن کر رہو، ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو جاؤ۔ اختلاف ہو جانا بری چیز نہیں ہے، اختلاف کے نام پر ایک دوسرے سے دور ہو جانا بری چیز ہے، اختلاف کے نام پر ایک دوسرے سے نفرتیں پالنا بری چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خیر امت کہا ہے، اور خیر امت کہنے کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بہترین امت کہنے کی وجہ کیا بنی؟ انسان نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر انسان خیر کے کاموں کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اگر پورا معاشرہ خیر کے کاموں کی طرف بلانے لگ جائے اور برائی سے لوگوں کو روکنے لگ جائے تو یہ بات اپنی طبیعت کے اندر ہی بیٹھ جائے گی۔ انسان اگر لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور خود بھی خیر پر چلنا چاہتا ہو تو انسان کی طبیعت میں خیر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ایک انسان دوسروں کو بولتا ہے، وہ خود اس پر عمل کرنا چاہتا ہی نہیں ہے تو اس کی طبیعت میں نہیں آتی، لیکن اگر انسان دوسروں کو جس بات کی تلقین کرے اس کے اپنے مزاج میں بھی وہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے، اگر اس پر عمل کرنا چاہے تو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے غزوات کا ذکر کیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے موقع پر مدد فرمائی تھی جبکہ تم بے یار و مددگار تھے، جبکہ تم کمزور تھے۔ وہاں کفار کا پورا لشکر تمہارے مقابلے کے لیے آ رہا تھا، وہ مسلح لشکر تھا، ہتھیار بھی ان کے پاس تھے، قوت بھی ان کے پاس تھی، افراد بھی ان کے پاس تھے، لیکن تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدر کے مقام پر فتح نصیب فرمائی، اور ایسی تاریخی فتح نصیب فرمائی کہ کفار کے بڑے بڑے سرداران تمہارے ہاتھ سے قتل ہوئے، تم بڑے بڑے سرداروں کو غلام بنا کر لے کر آئے، کہ مشرکین نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے احد کے معرکے کو گرم کیا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہی بالآخر فتح دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی، آپ احد کی جانب 1000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن وہاں 3000 کا لشکر تھا، وہ ساز و سامان کے ساتھ تھا، مسلح لشکر تھا۔ یہاں عبداللہ ابن ابی منافق 300 افراد کو اپنے ساتھ جو لے کر آ رہا تھا، وہ وہیں سے راستے سے واپس چلے گیا کہ یہ جنگ نہیں ہے، موت ہے۔ اب یہاں مسلمان 700 بچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 700 کو لے کر روانہ ہوئے
اور ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ کفار دنگ رہ گئے اور کفار پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک اجتہادی غلطی یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اجتہادی غلطی سے یہ فتح شکست کی طرف بدل گئی، اور کچھ اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک لشکر کسی پہاڑی پر مقرر کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ حکم جنگ کے وقت تھا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے۔ جو ہی وہ وہاں سے ہٹے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے پلٹ کے اس پہاڑی کی طرف سے حملہ کر دیا، ویسے گھوم کے پیچھے سے چکر کاٹ کے آئے اور اس پہاڑی کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی طرف اشارہ دیا کہ انسان کو اگر کوئی نعمت مل جائے نا تو انسان اترائے نہیں، فرعون نہ بن جائے، یہ نہیں سمجھے کہ یہ نعمت اس کا کمال ہے، یہ نعمت کسی وقت بھی جا سکتی ہے، دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ دنوں کو تو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کی بادشاہی ہے، کبھی کسی کی فقیری ہے۔ انسان کو اپنے حالات پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی حالات پلٹ سکتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، ایسا نہ ہو کہ یہ حال اس کا پلٹ جائے۔ حقیقت کی طرف اس کے بعد قرآن نے ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا جس کا پوری دنیا میں کوئی بھی منکر نہیں ہے، کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے جو اس حقیقت کا انکار کر سکے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آئے گی، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہوں گے۔ جو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل گیا فقط فاز، یہ کامیاب ہو گیا۔ باقی جو جہنم سے نہیں بچا یہ آدمی سراسر خسارے میں۔ یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بتا دیا کہ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں، دن رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دے۔ دن رات کا آنا جانا، زمین کی تخلیق، آسمان کی تخلیق، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا موجود ہے، ایسے ہی کچھ نہیں بن جاتا۔ جو اس پر غور کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اعتراف کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حقانیت کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ اور انسان کی جو عقل ہے نا وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سوچ کے میٹر کو روک سکیں۔ انسان سو بھی رہا ہوتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ ذہن میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ یہ مثبت سوچ ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو منفی سوچ سے روک دیا۔ اب اگر آدمی ان چیزوں پہ غور نہ کرے، فارغ بیٹھا رہے گا تو منفی خیالات آئیں گے، اب منفی خیالات آنا اور منفی سوچ کا بن جانا یہ معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا۔ کئی رشتوں میں نفرتیں صرف اور صرف منفی سوچ کی وجہ سے پڑتی ہیں۔ اس کے بعد چوتھے پارے میں سورہ نساء خود عورت کے مقام کو، عورت کے وقار کو اسلام کے نزدیک بتاتی ہے۔ پورے قرآن میں ایک صورت بھی نہیں ہے جو سورۃ الرجال کے نام سے، کہ مردوں کی صورت۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو وہ مقام عطا فرمایا کہ سورۃ النساء کے نام سے ایک پوری صورت نازل فرما دی، اور اس میں خواتین کے احکامات کو خاص بیان فرمایا۔ اسلام سے پہلے خواتین کو تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کے عورت کو عزت دی۔ آج وہی عورت اسلام سے باغی ہو رہی ہے، آج وہی عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ اسلام کو چھوڑ کے میری عزت اور میری عصمت کا تحفظ ہوگا۔ یہ مغرب آپ کی عصمت کا تحفظ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، یہ مغرب عورت کی معصومیت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کھانے پر بہت سخت وعید بیان فرمائی کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں نا، یہ یتیموں کا مال نہیں کھا رہے، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یہ یتیم کا مال نہیں کھا رہا، یہ انگارہ کھا رہا ہے۔ ایک عام آدمی کا مال بھی کھانا یہ انتہائی گناہ کی چیز ہے، لیکن پھر ایسے آدمی کا مال کھانا جو بیچارہ خود معاشرے کے اندر ایک کمزور طبقہ ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں نا، یہ اپنی پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد بیوی رکھنے کے مسئلے کو بیان فرمایا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ مسلمانوں کو کیا ارشاد فرمایا کہ مومن عورتوں سے نکاح کر لیں، ایک سے کرنا چاہیں، دو سے کرنا چاہیں، تین سے کرنا چاہیں، چار تک کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔
اسلام سے پہلے کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، لوگ 100 نکاح کرتے تھے اور بیویوں کو ان کے کوئی حقوق نہیں دیتے تھے۔ اسلام نے جب ایک کے ساتھ دوسری بیوی کو شریک کیا نا، تو اس کو وہی عزت دی، وہی عصمت دی اور وہی اس کو حقوق دیے جو اس پہلی خاتون کو ہے۔ اگر آپ اس پہلی خاتون کے والے حقوق دوسری خاتون کو نہیں دے سکتے تو اسلام نے آپ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جو اسلام کے اس نظام پر اعتراضات ہوتے ہیں نا، وہ یہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں کہ اسلام نے پہلی بیوی کو اور دوسری بیوی کو اور تیسری بیوی کو، چوتھی بیوی کو وہی مقام دیا ہے جو ان میں سے ہر ایک بیوی کو دیا، اور ہر ایک بیوی کے بہت ہی زیادہ حقوق رکھیں۔ لیکن مغرب کی دنیا آپ کو دوسری شادی سے تو منع کرے گی، لیکن دوسری دوست بنانے سے منع نہیں کرے گی۔ دوست جتنے چاہے بنا لو، ہاں ان کے حقوق بھی آپ کے ذمے نہیں ہیں، اور جو خواہش آپ نے پوری کرنی ہے پوری کر لو، یہ آزادی ہے وہاں پر۔ اور یہ ایک روشن خیالی ہے کہ ایک آدمی اگر کسی لڑکی کو اپنے گھر لا رہا ہے عزت و عصمت کے ساتھ، اس کے والدین کی رضامندی کے ساتھ، اس کی رضامندی کے ساتھ اس کے حقوق کا پورا خیال کرتا ہے، اس کے خرچے برداشت کرتا ہے، اس کی ضروریات کا، اس کی خواہشات کا پورا خیال کرتا ہے، تو یہ آدمی تو تنگ نظر ہے۔ لیکن معاشرے کا دوسرا وہ آدمی جو خواتین کی کوئی ذمہ داری اپنے سر پہ نہ لے، ان کے والدین کی اجازت ہو نہ ہو، بس ان سے اپنے تعلقات قائم کرے، کوئی ذمہ داری اس کے سر پر نہ ہو، تو یہ آدمی روشن خیال ہے۔ عجیب ترازو نہیں ہے آپ کے انصاف کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میراث کے حکم کو بیان فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت فرمائی ہے۔ اولاد کے بارے میں کیا وصیت فرمائی؟ میراث کی وصیت فرمائی ہے کہ ان کو میراث دو۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کی میراث کو رکھ لیا جاتا ہے کہ جو تمہیں شادی کے موقع پر دینا تھا دے دیا، مت دیتے کیوں دیا تھا؟ جو دے دیا تھا وہ اس کا تحفہ تھا۔ میراث تو والدین کی وفات کے بعد آتی ہے، جب تک والدین کی وفات نہیں ہوئی تو میراث کیسی؟ نماز کی اتنی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان نہیں فرمائی، روزے کی اتنی تفصیلات قرآن حکیم میں نہیں بیان فرمائی۔ میراث ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مکمل تفصیلات کو، کس کا کتنا حصہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور ہمارے یہاں اس کے دینے میں اتنی غفلت ہے، اتنی ہی سستی ہے۔ یہ غیر کا حق ہے، آپ غیر کا حق کھائیں گے نا، یاد رکھیں قیامت تک کے لیے آپ کے گلے میں وبال بن جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا بیان فرمایا کہ جن کے ساتھ انسان کے نکاح حرام ہے۔ بعض رشتے وہ ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، جیسے بہن کا رشتہ، ماں کا رشتہ، پھپھو کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، اور بعض رشتے وہ ہیں جن سے وقتی طور پر نکاح حرام ہے، جیسے سالی کا رشتہ اور اس طرح کے دیگر رشتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔